السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر زاہد اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر زارا۔ ڈاکٹر زاہد اینڈ ڈاکٹر زارا شو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو اتنے دنوں کی غیر حاضری کی معذرت، ذاتی مصروفیات کی بنیاد پر نہیں آ سکے، معذرت خواہ ہیں، اور آپ کو اس بابرکت مہینے کی آمد پر، ماہ رمضان کی آمد پر دلی مبارکباد ہم دونوں کی طرف سے۔ ڈاکٹر زارا السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک۔ اتنا خوبصورت مہینہ آ گیا، اللہ میاں ہم سب کو، زاہد آپ سب کو بھی، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو پوری طرح اویل کر سکیں، اچھے طریقے سے روزے نبھا سکیں۔ لیکن لمبے روزے ہیں، روزے لمبے ہیں، موسم گرم ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بجلی آ رہی ہے اور یہاں پہ وہ حالات نہیں ہیں جو پاکستان وہاں پہ بھی لوگ رکھتے ہیں، اور بڑی خوش دلی کے ساتھ احساس زیادہ ہوتا ہے جی، پھر آپ کو اپنی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ جی زبردست بات۔ تو آج ظاہر بات تو ہمیشہ میڈیکل ٹاپک ہوتا ہے ہمارا، آج بھی انشاءاللہ میڈیکل ٹاپک ہے، اور روزوں کی مناسبت سے ہم نے آج ٹاپک ہی یہ سلیکٹ کیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ روزے رکھتے ہیں تو اس کے میڈیکل فوائد کیا ہیں اور ایک انسانی جسم کے اوپر روزوں کا کیا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ بتائیں زاہد کہ روزہ جو ہے وہ رکھنے سے، اور خاص طور پہ اتنا لمبا روزہ رکھنے سے میڈیکلی کیا فائدہ ہے انسان کو، یا کوئی نقصان ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ذرا میں یہ کہوں گا کہ روزہ انسان اپنی خدا کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، اور اس کے بنیادی طور پہ جو مقصد ہوتا ہے وہ اسپرچول ہوتا ہے۔ آپ کا ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ فرض ہے مسلمانوں پہ، اور اس کے اندر جو ہے تلقین کی گئی ہے کہ ایک لمیٹڈ ڈیوریشن کے لیے ماہ صیام میں آپ پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح پہلی امتوں پہ کیے گئے تھے۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ میڈیکل ویو پوائنٹ سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو بے شمار فائدے ہیں، پروون ہے، دیر آر اسٹڈیز آفٹر اسٹڈیز آفٹر اسٹڈیز، جس کے اندر آیا ہے کہ آپ کا اگر آپ اوور ایٹنگ نہ کریں تو ویٹ کنٹرول ہوتا ہے، بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے، آپ کا جو ہے کولیسٹرول لیول نیچے چلا جاتا ہے، اور بہت سارے فوائد ہیں جیسے ہم پروگرام کے دوران آگے چل کے بات کریں گے۔ جی، کافی ایسی میڈیکل کنڈیشنز، ناظرین آپ تو ہمیں کسی قسم کی کال کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی بھی میڈیکل کویسچن ہے تو ڈونٹ ہیسیٹیٹ، آپ ہمیں کال کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم اس موضوع کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے بارے میں بتائیں کہ کیسے جب آپ پورے ماہ کے روزے رکھتے ہیں تو کیسے ہیلپ ہوتی ہے باڈی کو، ہم جب کہتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ جو سارا سال کھاتے رہتے ہیں، اور پروسیسڈ فوڈ جو ہے ہماری ڈائٹ کا آلموسٹ 50% حصہ ہے، اور اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو اوور پیریڈ آف ٹائم ہمارے جسم میں بلڈ اپ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے نا فیٹ جو ہوتی ہے نا ہمارے جسم کی چربی جو ہے فیٹ سیل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ روزے رکھتے ہیں تو شروع میں پہلے حصے میں تو جو گلوکوز لیول ہوتا ہے، گلوکوز انرجی کے لیے ہماری باڈی کنزیوم کرتی ہے۔ جب گلوکوز لیول کم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد فیٹ سیل جو ہے وہ فیٹ برننگ ہماری باڈی شروع کر دیتی ہے۔ قدرت نے یہ نظام بنایا ہے۔ برننگ سے مراد یہ نہیں کہ آگ لگ جاتی ہے، یعنی اس کو کنزیوم کرتے ہیں، فیٹ سیل بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور انرجی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس پروسیس میں بہت سارے جو ٹاکسن آپ کی باڈی میں پیریڈ آف ٹائم کے اوپر جو بلڈ ہو گئے، جن کے نیگیٹو افیکٹ بے انتہا ہیں، وہ ٹاکسن آپ کو ایتھروسکلوسس بھی کرتے ہیں، وہ آپ کی ایجنگ بھی بڑھاتے ہیں، وہ آپ کے نرو ڈیمیج بھی کرتے ہیں، تو ان کے بڑے سارے نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں باڈی پہ، اور یہ جب آپ باڈی کو بیسکلی آپ بریک دے رہے ہیں، بریک دیتے ہیں۔ پورا سال جو آپ نے اتنا اندر اپنے جمع کر لیا، سارا کھا پی کر صحت بنا لی، تو اب آپ اپنے آپ کو بریک دے رہے ہیں۔ تو دوسرا آپ جو یہ پروسیس کہہ رہے تھے نا، تھوڑا کیٹوسس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کیٹوسس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی فیٹ کے جو خاص مطلب جس طرح کچھ لوگوں کے پیٹ کے ارد گرد، ویسٹ کے ارد گرد جو ہوتی ہے فیٹ زیادہ ہوتی ہے، یا کچھ لوگوں کے تھائز پہ فیٹ زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے شولڈرز پہ، تو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ والے ایریاز ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں کیٹوسس سے، اور پھر وہاں سے فیٹ نکل کے برن آؤٹ ہوتی ہے، تو اس سے آپ کے انچز بھی کم ہوتے ہیں، تھوڑا ویٹ بھی کم ہوتا ہے۔ ویٹ کم ہوتا ہے بصورت کہ اگر آپ اپنے افطار پہ اور سحری پہ باقاعدہ کنٹرول کریں۔ ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ اگر آپ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ اجتماعی افطاریاں ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، تو افطار کے وہ کہتے ہیں کہ آج یا بندہ ہے نہیں یا آپ ہے نہیں، تو یعنی یہ وہ پنجابی کا محاورہ ہے، یا آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں، تو وہ ہم لوگ اس طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنی اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اتنی اوور ایٹ کرتے ہیں کہ بعد میں پھر نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اوور ایٹ نہ بھی کریں تو جو چیزیں اگر اسمال اماؤنٹ میں بھی پڑی ہیں نا، وہ اتنی فرائیڈ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر سارا ہمارے ساتھ سب ہمارے پہلے کالر ہیں جی، بالٹیمور سے، جی ویلکم کرتے ہیں ہم ان کو اپنے شو میں آج کے۔ جی ویلکم ٹو دا شو دلاور صاحب۔ No, Fareed Randhawa from Baltimore. جی رندھاوا صاحب
رمضان مبارک آپ دونوں کو, اور آپ ویری لکنگ گڈ ود اے نیو لک. بہت شکریہ. آپ نے بڑا انتظار کرایا 4 ہفتے. ہم معذرت خواہ ہیں. اور میں کیلیفورنیا میں تھا, وہاں میں بس ٹی وی نہیں تھا, مگر آئی کالڈ جی, اینڈ مجھے اتنی میری ای میل آئی ہیں لوگوں کی کہ ڈاکٹر زارا میڈ اے ویری گڈ کمنٹ. سی از فرید رنداوا لکس young and very handsome. It caused a serious problem. اب روزہ شروع ہو گیا, میں روزے سے پہلے کمنٹس دے دوں. مطلب انہوں نے میرے کو اتنی ای میلیں بھیجی, ارے what's going on, میں کہ nothing is going on, everything is fine. اچھا جی, آپ کو زاہد بھائی آپ کو بڑی مبارک ہو ورجینیا موو ہونے کی. جی بہت شکریہ. اور یہ آپ صحیح کہہ رہے تھے ٹاپک پہ, آج رمضان کا ہے جی, کیونکہ لوگ کھا لیتے ہیں پھر جب نماز پڑھنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کھانا باہر آ جائے گا. جی بالکل, یہ اوور ایٹنگ یا ہماری سادہ کھانا کھانا چاہیے, کم آئٹم ہونے چاہیے, کیونکہ وہ روزے سے پہلے, روزے کے فوراً بعد کھجور کے ساتھ اتنی چیزیں وہ کھا لیتے ہیں. جی ہاں, تو کھانا جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے ٹو مچ. جی ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو جی, اور ویلکم ٹو ورجینیا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. ہمارے بڑے لوئل ویور ہیں ماشاءاللہ, ہمیشہ کال کرتے ہیں, اور ایسے ویورز کی وجہ سے ہمارا پروگرام بھی آگے چلتا ہے. بالکل, ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو اتنے انکریجنگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے مستقل آپ کو فالو کرتے ہیں, اور یہ بڑی ہماری بھی خوش قسمتی ہے. اور جی, اور آپ کا دل جگر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بھی کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, واچ کر رہا ہے. ہم آل دا وے آتے ہیں نیو یارک, اتنا سفر کر کے, اور انتظار کرتے ہیں پروگرام کا. دیٹ از another thing. میں دوبارہ اپنے ناظرین سے غیر حاضری کی معذرت چاہوں گا. رنداوا صاحب نے دوبارہ یاد دلایا کہ 3 ہفتے تقریباً ہم غیر حاضر رہے. جی, شو ریپیٹ کیا, اس سے بریک ہو جاتی ہے, ایک تسلسل ٹوٹ جاتا ہے, لوگوں کی جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا سا خراب ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا, فیملی آبلیگیشنز, بچوں کو بچوں کو بھی چھٹیاں ہو جاتی ہیں نا اسکول سے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اب یہ روزے, اور ہمارے روزے ماشاءاللہ یہ بابرکت مہینہ ایسے ٹائم پہ فال کر رہا ہے کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ نے فیملی ویکیشن منانی ہے یا سیلیبریٹ کرنا ہے ٹوگیدر, وہ آپ پہلے کر لیں. روزوں میں پھر آپ صرف وہ کرتے ہیں جو روزے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. شکریہ جی اگین آپ کی کال کا. بات ہو رہی تھی بینیفٹس کی روزے کے انسانی جسم پہ جو ہے. میں یہاں ایک بات اور ایڈ کرتا چلو, بڑی امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. اگین میں ریفر کروں گا کہ بہت ساری میڈیکل سٹڈیز میں یہ چیزیں آ چکی ہیں. یہ اینڈوکرائنالوجی کے جرنلز میں, امریکن میڈیکل جرنل کے اندر, بہت ساری جرنلز میں یہ سٹڈیز امریکن ڈاکٹروں نے, گوروں نے, جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ فاسٹنگ کے پازیٹیو ایفیکٹ کیا ہیں انسانی جسم پہ. تو ایک جو چیز انہوں نے کہی نا کہ آپ کا آٹو امیون سسٹم جو ہے, امیون سسٹم جو ہے, جو انسان کی مدافعتی نظام ہے, جو انفیکشن وغیرہ اور آپ کے بڑے سارے مختلف بیماریاں جن کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, وہ امپروو ہوتا ہے. تو سورائسس ایک سکن کنڈیشن ہے جس میں داغ, لال دھبے پڑ جاتے ہیں, اسکیلی ہو جاتا ہے. سورائسس میں امپروومنٹ دیکھی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ ایتھروسکلوسس میں امپروومنٹ کی. ایون سمجھو کہ ڈپریشن کے مریض جو اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. اچھا, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. اسی طرح رومیٹائڈ آرتھرائٹس جن لوگوں کو ہے, جو ایک خاص قسم کا جوڑوں کی درد ہوتی ہے, صبح چھوٹے جوڑوں میں ہوتی ہے بڑی, اس کے اندر امپروومنٹ دیکھی گئی ہے. ہمارے ایک کالر ہیں جی, ہمارے کالر ہیں لاس اینجلس سے جی. ویلکم ٹو دا شو. عمر صاحب جی, ویلکم ٹو دا شو. جی کمر صاحب جی, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی. جی میں قمر ناصر بات کر رہا ہوں لاس ویگس سے. اور سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں نعمتوں سے اس مہینے میں نوازے. آمین. اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ افطار کے وقت صرف آپ اگر 2 کھجوریں اور 1 پانی کی باتوں, یعنی کوئی ایسی چیز نہ ڈائٹ لیں کہ جو جیسے پھلکیاں, پکوڑے وکوڑے, آپ یقین کریں کہ سارا, اور اس کے بعد آپ کھانا کھا لیں جو ریگولر کھانا ہوتا ہے, ریگولر گھر کی روٹی یا اس قسم کی. اور پھر افطاری اور تراویح کے ٹائم کا جو ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا, جو 1.5-1 گھنٹہ ہوتا ہے, اس میں اگر آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس جو پورے دن کی جو تقویت ہے, پورے دن کی جو طاقت ہوتی ہے, وہ واپس آ جاتی ہے. اور آپ یقین کریں یہ ذاتی تجربہ ہے, اور اس میں مجھے ماشاءاللہ اتنا فرق پڑتا ہے, نہ صرف فٹنس میں بلکہ پورے رمضان میں. یو فیل لائک
جی ناصر صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ ہمارے سننے والے جو ناظرین ہیں وہ ناصر صاحب کے بات پہ غور کریں. انہوں نے بنیادی طور پہ صرف ایک بات کہی ہے کہ سادگی جو ہے وہ اگر اڈاپٹ کر لی جائے خاص طور پہ کھانے کے معاملے میں کم از کم تو یہ آپ کو بہت ساری بیماریوں اور اوور ایٹنگ اور ویٹ گین سے بچاتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا نا کہ پہلے آپ صرف کھجور اور پانی لے لیں تو اس سے آپ کی اتنی فلنس کی فیلنگ آئے گی کہ شاید اس وقت آپ اور چیزیں نہ کھائیں, اپنے آپ کو تھوڑی سی بریک دے دیں, کیونکہ سگنل جو برین کو جاتا ہے کہ اب یو آر فل وہ تھوڑے ٹائم میں جاتا ہے. تب تک آپ اور کھاتے رہتے ہیں کہ پھر وہ آپ کو ایک فیلنگ ہو جاتی ہے, بوجھل دل ہو جاتا ہے کہ آپ کا اتنا اسٹمک فل ہو گیا سارے دن کی فاقے کے بعد, روزے کے بعد. ہمارے ساتھ کاشفہ ہیں جی فرام نیو جرسی. کاشفہ خان جی ویلکم ٹو دا شو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک آپ کو. جی رمضان خیر مبارک. جی میں نے ایکچولی آپ سے پوچھنا تھا, مجھے ہائپو تھائرائڈ ہے. تو مجھے سیکنڈ بیبی کے بعد یہ ہو گیا تھا تو میرا ویٹ بہت گین ہو گیا ہے. میرا 211 ہو گیا میرا. تو مگر نا میں دوائیاں بھی کھا رہی ہوں اسٹل اور اپنی خوراک بھی کنٹرول کر رہی ہوں, مگر ویٹ میرا لوز نہیں ہو رہا. اچھا ٹھیک ہے. ہائپو تھائرائڈ ہے جی ان کو, اور تھائرائڈ از اے ویری کامن ریزن فار ویٹ گین, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ گین تو ہوتا ہے لیکن آپ کے اندر ایک لیتھارجی, ایک فٹیگ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ آپ جو ایکسرسائز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے, ہر وقت تھکے رہتے ہیں, بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پوری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ جی کوئی آیوڈین کی کمی ہے یا اس طرح سے, لیکن آج کل تو تھائراکسین کی گولی جو ہے اگر آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا ہارمون لو ہے, وہ آپ کو 25 مائکروگرام 50 مائکروگرام 100 مائکروگرام کی گولی کھانی چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے لیول چیک کراتے رہتے ہیں. اگر ایک میڈیسن آپ کو نہیں سوٹ کر رہی تو وہ آپ کو دوسرا میڈیسن اسی ڈفرینٹ برانڈ دے دیں گے اور وہ لیولس چیک کرتے رہیں گے کہ جب تک ایک لیول آپ کا اچیو نہیں ہو جاتا. لیکن انہوں نے کہا جی دوائیاں کھانے کے باوجود وزن کم نہیں ہو رہا. اچھا اب ان کا تھائرائڈ لیول ٹھیک ہو گیا نا, تو پھر ان کو شی ہیز ٹو لک انٹو ادر فیکٹرز کے ویٹ گین جو ہے خالی تھائراکسین کی وجہ سے نہیں ہوتا, اور مسئلے بھی ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی عورتوں کے اندر خاص طور پہ تھائراکسین جو یہ ہائپو تھائرائڈ کی جو بات کر رہے تھے, اس کے ساتھ کبھی کبھی دوسرا پیکیج آ رہا ہوتا ہے پی سی او ایس جسے کہتے ہیں, جسے ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں, کیونکہ آپ کی باڈی جو ہوتی ہے وہ انسولین پالیسسٹک اوویرین سنڈروم جو آپ کہہ رہی ہیں جی اس کو کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو بیسک اس کی انڈر لائنگ ریزن جو لوگ بھول جاتے ہیں نا, اسے کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. کیونکہ ہمارے اندر ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے انسولین, اگر وہ اس کے اگینسٹ جو ڈائبیٹک لوگوں کے اندر بھی جس کی کمی ہوتی ہے نا, تو وہ ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کو جب تک وہ انسولین ریزسٹنس نہیں ختم ہوگی آپ کا جو ہے ویٹ کم نہیں ہوتا. تو ان کو ایف ایس ایچ ایل ایچ لیول کروانے چاہیے. جی پی سی او ایس تو خیر ویسے کلینکل پکچر ہوتی ہے, اگر وہ ہارمونز نہیں بھی کرائیں گے کرا لیں تو اچھی بات ہے. پکچر میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ ہرسوٹزم, ڈیپنس آف وائس, ویٹ گین. ہرسوٹزم مطلب چہرے پہ بال, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمارے جو دیسی لوگ ہیں جب میرے پاس آتے ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں ہم لوگ بلونڈ لوگ نہیں ہیں, وائٹ لوگ نہیں ہیں, ہماری تو نانی دادی آدمی سب ہیری ہیں. تو یو ہیو ٹو لیو ود دا فیکٹ کہ آپ جتنی بھی لیزر کرا لیں گے, جتنے بھی بال ختم کرا لیں گے, وہ آپ ٹوٹلی ہیئر لیس بیوٹی نہیں بن جائیں گے. آئی ایم سوری, لیکن دیٹس دا فیکٹ, ریالٹی چیک. تو اس میں یہ ہے کہ آپ میٹفارمن ایک گولی ہوتی ہے, ہاں جی, اپنے ڈاکٹر سے وہ ہے اصل میں ڈائبٹیز کے علاج کے لیے, لیکن وہ ویٹ کنٹرول کرنے کے لیے انسولین ریزسٹنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. تو وہ 500 ملی گرام روز کی لیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور ڈائٹ ہوتی ہے جو صرف پروٹین ڈائٹ ہوتی ہے. ایسے لوگ جو ایک جگہ پہ آ کے رک جاتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز آزما لیتے ہیں اور وزن کم نہ ہو رہا ہو, تو وہ ڈفرینٹ ناموں سے آتی ہے. پہلے ایٹکن کے نام سے آتی تھی, اس کے سائڈ افیکٹس زیادہ تھے. ایک نئی پروٹین ڈائٹ ہے آئیڈیل پروٹین ڈائٹ, اس میں آپ کیٹوسس میں چلے جاتے ہیں. وہ ایک میڈیکل ٹرمنالوجی بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن یو ہیو ٹو لک انٹو دس کہ آپ میٹفارمین, انسولین ریزسٹنس اور پروٹین ڈائٹ اپنے ڈاکٹر سے یا گوگل کریں, انٹرنیٹ پہ ہر چیز ہوتی ہے, دیٹ وڈ ہیلپ یو ٹو لوز ویٹ. اور جب آپ ایکسرسائز کریں, اس میں مزے کی بات ہے کہ جب آپ کیٹوسس میں جاتے ہیں نا تو آپ اتنے تھک جاتے ہیں کہ آپ شروع میں وہ آپ کا ایک پورا ایک وہ دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے زیادہ ایکسرسائز نہیں کرنی. پھر جب آپ ویٹ لوز کر لیتے ہیں اپنا اوور دا ٹائم پیریڈ آف 4 اور 5 months, پھر یو گو بیک ٹو نارمل لائف جہاں پہ آپ کارڈیو ایکسرسائز کرتے ہیں, مطلب ایکسرسائز پہ واپس آتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر ہیں جی, کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں, دردانہ ہے فرام کینیڈا. دردانہ ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں امیونٹی میں نے سنا ہے انکریز ہو جاتی ہے. جی, یہ کس طرح ہوتی ہے امیونٹی انکریز,
اور پھر مطلب روزے سے ہی کیوں امیونٹی انکریز ہوتی ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور اگر جیسے اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھتا ہو جی تو پھر مطلب یہ تو بہت سنا ہے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے روزہ نہ رکھنا بغیر کسی وجہ کے. ہاں جی, آج کل بہت لمبے روزے ہو رہے ہیں تو میں سردیوں میں اس کی قضا کر سکتی ہوں؟ دیکھیں وہ تو آپ اپنے دل سے اس کا ویسے شارٹ کٹ جو آنسر ہے, جو رمضان جو ہمارا مہینہ مسلمانوں کی میں بات کر رہی ہوں, ہر امت کے اوپر ہوئے ہیں, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. وہ رمضان کے جو, اور پھر آپ مجھے یہ نہ کہیے کہ میں دین کی طرف جا رہی ہوں, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ رمضان کے روزے کا وہ آپ مجھے کہتے ہیں نا میں دینی زیادہ ہو جاتی ہوں, تو لیکن اس کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا جو ہے یہ اس کے درمیان ہے. تو ہمیں تو کہہ دیا گیا کہ بھئی رمضان شریف میں آپ نے روزے رکھنے ہیں, اور اگر کوئی سفر میں ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کے پاس ایک عذر ہے ویلڈ, یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا سا عذر جو ہے آپ اس کو ڈھونڈ کے. میرے پاس تو عذر ہے نا کہ میرے دل میں پیس میکر لگا ہوا ہے. تو آپ کو تو بالکل آپ دیکھیں, آپ بالکل اگر آپ نے ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ فاسٹنگ نہیں, آپ کو ڈائٹ ریگولر لینی چاہیے, تو آپ بالکل ڈاکٹر نے اس سلسلے میں مجھ سے, میں نے کوئی بات پوچھی بھی نہیں ہے ڈاکٹر سے, اور نہ آپ کو پوچھنا چاہیے. اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جو ہے آپ عمل کریں بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پہ وہی ان نیسیسری بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. روزہ جو ہے صرف ہیلدی نارمل لوگوں کے اوپر فرض ہے, باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے. تو یہ ذرا اپنا ذہن بھی کلیئر کر لیں, اور اس کے بعد اور باقی آپ جو ہے وہ اس کا وہ ہدیہ بھی دے سکتے ہیں, بھوکوں کو جو ہے کھانا کھلا سکتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کی نیت ہے. ہمارے ساتھ شازیہ ہیں جی نیو جرسی سے. شازیہ ویلکم ٹو دا شو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے اوور ایکٹیو تھائرائڈ ہے جی, جس کی وجہ سے میرا ویٹ لوز ہے اور میرے جسم میں کوئی انرجی نہیں ہے. جی جی, میں ٹیبلٹ تو لے رہی ہوں لیکن اس سے مجھے کوئی اتنا کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. آپ کا اوور ایکٹیو ہے تو پھر کبھی کبھی جو اگر میڈیسن نہیں ہیلپ کر رہی تو آپ کو سرجری کرانی پڑتی ہے. وہ پارشل تھائرائڈیکٹمی جو ہوتی ہے, وہ آپ کا جو یہ گلینڈ ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس, اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس آپ کو جانا پڑے گا, اور وہ پھر سرجری سے جتنا پارٹ انہوں نے نکالنا ہے, پارشل وغیرہ جو کرنا ہے, پارشل مطلب آدھا تھائرائڈ جو ہے, کہ صرف پھر پیچھے جب آپ کا تھوڑا حصہ رہ جائے گا تو وہ تھوڑی اماؤنٹ میں جب تھائرکسن پیدا کرے گا تو لیولز خود ہی نارمل ہو جائیں گے. سو اف میڈیسن از ناٹ ہیلپنگ, سرجری وڈ ہیلپ. ہمارے ساتھ جی عشرت حسین ہے فرام ایلینوائے. ویلکم ٹو دا شو جی. ہلو ہلو جی, السلام علیکم جی. عشرت ہلو. ہاں جی جی, ہاں فرمائیے. جی ہلو, آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے جی, اور فرمائیے جی. جی آپ لائیو ہے, آن ایئر ہے جی, فرمائیے. جی میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے جو پیروں کی دونوں جو انگلیاں انگوٹھے ہیں یہ جو ہے یہ سن سے رہتے ہیں, اس میں ٹرنکلنگ ہوتی ہے. اچھا, تو یہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہو رہی ہے. کیونکہ میں یہ لوبسان کا انجیکشن لگے تھے 3-4, تو میرا پروسٹیٹ کینسر تھا, تو اس کو انہوں نے ایج کیا ہے آپ کی؟ تو اب میں نے ڈاکٹر سے پوچھا بھی تھا, کہہ رہے اس سے اب یہ مجھے نہیں پتا شوگر سے, کیونکہ میری شوگر لیول جو ہے فاسٹنگ میں 120-122 آتی ہے. فاسٹنگ میں آپ کی 100 سے نیچے ہونی چاہیے. شوگر کی وجہ سے نرو ڈیمیج ہوتا ہے, اور لوپران آپ نے لی ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اثر ہو. یہ میک شور کر لیجئے کہ آپ کی کمر میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ نروز کو پنچ کر رہی ہے. پروسٹیٹ کینسر اگر آپ کا پی ایس اے لیول نارمل ہے, وہ نارمل ہے میرا جی, اور کوئی ایم آر آئی سیٹ انہوں نے پلان کیے تھے نیوکلیئر سیٹ, تو میرا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ایوری 3 منتھ, تو 0.9 آتا ہے پی ایس اے. ٹھیک ہے, وہ پی ایس اے پہ نظر رکھیے, اور شوگر کو ذرا کنٹرول کیجئے, اور نیورولوجسٹ سے کنسلٹ کر لیں کہ وہ ڈبل چیک کر لیں کہ آپ کو نرو ڈیمیج کوئی ہے, اور اگر کوئی وہ نرو سٹیمولیٹنگ ٹیسٹ وغیرہ بھی کچھ ہوتے ہیں وہ چیک کر لیں کہ آپ کو کہیں فٹ ڈراپ ہو رہا ہے, یا پیروں میں ٹنگلنگ جو ہے بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہی ہوتی ہے ڈائبیٹک پیشنٹس میں, تو یہ ذرا ڈبل چیک کریں. اچھا, تو یہ میرا 120 جو آ رہا ہے, اس کو کم کر کے تو 100 سے نیچے کر لیں فاسٹنگ. میرے تو خیال ہے ان کو جا کے باقاعدہ ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے, کہ یہ ڈائبیٹک ہی نہ ہو. خود سے ٹیسٹ کر رہے ہیں, ڈاکٹر کے پاس تو نہیں؟ ڈاکٹر کے پاس ہیں, ان کے ڈاکٹر کے زیر علاج ہیں. ٹھیک ہے, فاسٹنگ جو ہے ان کا آ رہا ہے اگر 120. تو ہمارے پاس لاسٹ کالر ہیں جی, بریک پہ جانے سے پہلے. جی فرمائیے. مسز احمد جی, ویلکم ٹو دا شو.
مسز احمد السلام علیکم. جی مسز احمد السلام علیکم. مسز احمد کی جی جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جی میں mid 40s میں میری ایج ہے اور جی ہاں میرا سوال کوئی ایسا روزے سے تعلق نہیں ہے لیکن میں ڈائبٹک ہوں اور لیکن اور میرا ویٹ بھی ایسا نہیں ہے. میں لوگ تو بڑھاتے ہیں بلکہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایسی کیا چیز لی جائے کہ ویٹ بھی بڑھے اور شوگر پہ ایسا نہ پڑے. میرا ویٹ 127 ہے پاؤنڈ. اچھا آپ تو بڑی لکی ہیں جی. اصل میں مطلب چہرہ جو ہے نا بہت پتلا یا سیگنگ کرتا ہے اس ایج میں, حالانکہ اتنی ایج میں لوگوں کی نہیں ہوتی سیگنگ. تو میں چاہتی ہوں کوئی پلم کرے یا کوئی ایسی چیز لیں تو چہرہ بھی بھرا بھرا رہے, تھوڑا سا ویٹ ٹھیک ہو. ایسی کون سی ڈائٹ ہو جو مطلب روزہ ماشاءاللہ میں رکھتی ہوں, ڈائبٹک کے باوجود میں روزے ماشاءاللہ پورے رکھتی ہوں. بہت اچھا کرتی ہیں جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا. ڈائبٹیز اور روزہ ایک بہت ٹاپک زبردست قسم کا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ بریک پہ جانا ہے, تو اگر بریک پہ آ کے ہم ڈائبٹیز اور روزہ کے اوپر بات کریں اور ان کا جواب دیں. جی آپ ہمارے اگلی سیگمنٹ کا انتظار کیجئے جی, چھوٹی سی بریک اور حاضر ہوتے ہیں, آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. زبردست باتیں ہو رہی ہیں. روزہ جو ہے ظاہر ہے کہ سیزن ہے آج اور ماہ صیام شروع ہو چکا ہوا ہے. لوگوں کے بے شمار سوال ہیں خاص طور پہ ڈائبٹیز سے متعلقہ. ہماری ایک کالر ہے, پہلے ہم بات پروین صاحبہ کی سن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جو ہماری پچھلی کالر تھی بریک سے پہلے ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں. امید ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر اپنا جواب سن لیں گی. تو پروین صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. ہلو السلام علیکم پروین. جی پروین جی دردانہ ہمارے پاس ہیں جی. پروین صاحب کی کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے. جی ویلکم ٹو دا شو. جی دردانہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ میں نے سنا ہے کہ ماؤتھ واش یوز کرنے سے نا جو سلائیوا کی پروڈکشن ہوتی ہے نا وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. جی. اور سلائیوا جو ہوتا ہے وہ بیکٹیریا کو کل کرتا ہے. جی. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ نیم گرم پانی میں نمک ملا کے اس کے غرارے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ماؤتھ واش یوز کیا جائے, کیونکہ ماؤتھ واش جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ یہ ڈینٹسٹ جو ہوتے ہیں یہ مطلب زیادہ تر ڈینٹسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بیوقوف بناتے ہیں. وہ اس طرح سے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں پر میرے بچے سے میں جب چھوٹی تھی تو ایک میرا سیکنڈری ٹیتھ میں مطلب درد ہوا تھا, تو ڈینٹسٹ نے سیکنڈری ٹیتھ کو نکال دیا تھا, جبکہ ٹیتھ کو تو پریزرو کرنا چاہیے. مطلب سارے نہیں ہوتے ایسے, بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹروں کی ریزن عام طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں یہاں پہ میڈیکل لائبلٹی اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی اگر اس طرح کی حرکتیں کرے تو میل پریکٹس کے ذمرے میں آ جاتا ہے, اور ایسے لوگوں کو رپورٹ کرنا چاہیے. بعض لوگوں کے لائسنس بھی سسپینڈ ہو جاتے ہیں, وہ اس طرح کی اگر حرکتیں کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے اننیسیسری سرجریز یا دانت نکال دیتے ہیں. دوسرا یاد ہے ہمارے ایک شو میں فریدہ خٹک آئی تھیں ڈینٹسٹ, میں نے ان سے وعدہ لیا ہے دوبارہ کہ وہ دوبارہ ہمارے شو میں آئیں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں ہمارا شو, ہم جب ان کو لے کر آئیں گے ڈینٹسٹ کو تو آپ کے سارے یہ جو دانتوں سے ریلیٹڈ کویسچن ہیں وہ کر سکتے ہیں. ان کا جو پوائنٹ تھا نا کہ منہ کے اندر روزے میں مہک ہو جاتی ہے, وہ لوگ ایک تو حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی مہک بہت عظیم رتبہ رکھتی ہے. وہ اپنی جگہ بالکل ایک علیحدہ اور بڑی اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ دوسرا جو انسان آپ کے پاس بیٹھا ہوا, اگر آپ کام کریں ورکنگ ڈیز میں یا آپ سفر کریں, آپ کے ساتھ بیٹھے, اس کو تو اس مہک سے بڑی چڑ چڑھے گی. تو اس کے لیے اگر انہوں نے یہ کہا کہ ماؤتھ واش جو ہے, کیونکہ اکثر ماؤتھ واش میں الکوہول کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ سالٹ واٹر گارگل کر لیں, کلی کر لیں. مسواک جو ہے وہ ایک ہے آلٹرنیٹ ٹوتھ برش, مطلب وہ کہ آپ کچھ کرتے ہوئے سوالو نہ کریں. جی لیکن یہ تھوڑا سا دینی کویسچن بھی ہو جاتا ہے نا, بہت زیادہ کنٹروورشل ہے کہ کچھ کہیں گے کرو, کچھ کہیں گے نہ کرو. تو ہم تو میڈیکل کی بات کر رہے تھے, لیکن یہاں سے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ آ جاتی ہے کہ جس طرح لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور
گارلک کی بو آ رہی ہوتی ہے یا پراٹھے کھا کے جاتے ہیں یہ منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے, اب تب تو روزہ نہیں ہے. یا سب سے بڑی جو ہمارے میں نے نوٹ کیا ہے خاص طور پہ ڈیوڈرنٹ وغیرہ یوز نہیں کرتے. ہمارے لوگوں میں یہ عادت بالکل نہیں ہے, اور بہت سارے لوگ مطلب ایک کلینلینس جو ہے, صفائی رکھنا, وہ تو ہمارے مذہب میں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے اسلام میں تو یہاں تک حکم ہے کہ پیاز کھا کے مسجد تک میں نہ جائیں تاکہ آپ کی مہک جو ہے دوسرے لوگوں کو نہ پریشان کرے. ڈیوڈرنٹ کا کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ پاکستان میں تو گرمی اتنی ہوتی ہے کہ آپ لگائیں گے بھی تو بوتلیں لگائیں گے پھر بھی کام نہیں کرے گی. وہ اصل میں وہ تو سوشل اکنامک سچویشن کے حساب سے نا, کوئی بندہ افورڈ کر سکتا ہے ڈیوڈرنٹ, لیکن نہانا چاہیے, روز نہانا چاہیے اور اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے. اور کچن کے مسالوں کی جو آپ سے بو آ رہی ہوتی ہے ہر انسان سے آتی ہے, سب کھانے پکاتے ہیں, اچھا گھر میں کام کرتے ہیں. وہ تو آپ نے پتہ ہے آپ کو پاکستان جو جتنے چینلز پہ کھانے کے جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں وہ خواتین اس طریقے سے کپڑے پہن کے آتی ہیں, مجھے تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی آگ نہ پکڑ لے ان کا دوپٹہ یا قمیض. لیکن کوشش کریں کہ جب کسی ڈاکٹرز آفس میں جائیں, جب مسجد میں جائیں, سوشل گیدرنگ میں جائیں تو نہا کے دھو کے تھوڑی سی خوشبو لگا کے چلے جائیں. یہ تو حکم ہے ہمارے. اینی ویز آپ نے جواب دینا تھا جی ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے مسز احمد کا جواب. جی مسز احمد نے بات پوچھی تھی کہ ایک تو وہ چاہ رہی ہیں کہ تھوڑا سا ویٹ گین ہو جائے اور ان کا چہرہ تھوڑا بھرا بھرا ہو جائے. ٹھیک ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ کتابی چہرہ جو ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے, اور 127 پاؤنڈ جو وزن ہے, آئی وش کہ میں دوبارہ کبھی زندگی میں 127 پاؤنڈ. مسز احمد کی ہائٹ کتنی ہے؟ اگر تو ہائٹ چھوٹی اور 127 ہے, وہ آپ کا جو ایک انڈیکس ہوتا ہے وہ چیک کرنا پڑے گا کہ وہ ان کے ویٹ اور ہائٹ جو ہے وہ میچ کر رہا ہے, 127 اس کیٹیگری میں ہے کہ نہیں, کہ وہ اوبیز ہے یا موٹی ہیں یا پتلی ہیں اس کیٹیگری میں. تو وہ تو ہم نے آپ سے پوچھا نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک وہ بات کر رہی ہیں ڈائبٹیز کی, ایک تو اس کا جواب دیتے چلتے ہیں کہ روزہ جو ہوتا ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم روزے کے اوپر بھی بات کر رہے تھے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ تو یہی ہے کہ اگر کسی کو جو ہے اگر ایک گولی کھانی ہے یا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ انجیکشن لگوانا ہے, تو وہ انسولین کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی ڈائبٹیز ہے. تو آپ سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں یا افطار کے بعد کر سکتے ہیں اور 24 گھنٹے آپ کے کور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ریپیٹڈلی گولی کھانی ہے اور آپ کو ریپیٹڈلی ٹیکے لگانے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایسے ایگزامپشن ویل کنٹرولڈ ہے. اگر کسی کو اتنی زیادہ میڈیسن ہر 6 گھنٹے بعد چاہیے, اس کے لیولز اتنے اچھے نہیں ہیں, تو پھر تو اس کے لیے رکھنے کا جواز ہی نہیں. پھر تو اللہ میاں نے اس کو معاف کیا ہے, وہ جب صحت یاب ہو جائے تب رکھ لے. اور خاص طور پہ وزن گین کرنے کے لیے اب تو کینیڈا میں تو خیر پاکستانی آم اویلیبل ہیں, اب تو ہیوسٹن میں بھی آئے تھے اور چند گھنٹوں میں 3.5 ٹن آم بک گئے تھے. اگر دوسری آم کہیں سے مل جائے نا وہ کھائیے بس. ویسے پروٹین شیکس از اے گڈ آئیڈیا. ہمارے ساتھ شبیر ہیں جو ورجینیا سے. صرف شبیر صاحب آپ کا جواب پروٹین شیکس لے لیں. وہ دوسرا جہاں تک انہوں نے چہرے کی اس کی خوشنمائی کے لیے بھرا ہوا چہرہ کہا تھا نا, تو ایک ایج کے بعد اگر ان کا جینز ایسی ہیں کہ ان کا بھرا ہوا چہرہ نہیں ہے تو پھر ان کو کاسمیٹک سرجن کے پاس جا کے, مہنگا علاج ہے, کیش ہے, ان کو فلرز وغیرہ کرانے پڑیں گے. جی مسز احمد دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں, اگر ان کا کوئی سوال نہیں ہوا تو جی جواب نہیں ملا تو فرمائیے. جی آپ اپنا ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے پلیز. جی فرمائیے. نہیں ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو پتہ چلا کہ میں نے کہا کاسمیٹک سرجن کے پاس جا کے آپ فلرز کروا سکتی ہیں. آج کل تو اتنی کاسمیٹک سرجری آ گئی ہے, چیکس میں, لپس میں. جی فرمائیے. نہیں آپ نے ابھی کہا نا تو ہائٹ کا نہیں پوچھا تھا, میری 5'2" ہائٹ ہے, تو مجھے بتائیں کہ کیا مطلب آپ کا وزن جو 127 بالکل آئیڈیل ہے, آپ اس کے بارے میں بالکل فکر نہ کریں. جی نہیں, اور بس چہرہ میں نے وہ سن نہیں سکی, آپ کچھ بتا رہی تھی چہرہ بھرا ہوا. یہ تو ہم نہیں کرا سکتے. فلر نہیں, بوٹاکس کی نہیں بات کریں. بوٹاکس ہوتا ہے جھریاں ختم کرنے کے لیے, لیکن فلرز ہیں لیکن وہ بھی بہت مہنگا ہے, تو اس سے پھر آپ کو دیسی تو وہ ایسی کھانے میں یا کھانے میں آپ آم استعمال کریں. پانی کوشش تو بہت ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے, یہاں شاید اتنا پانی نہیں ہوتا. جی آم کھائیے, آم سے کافی وزن بڑھتا ہے. پانی کہہ رہے نہیں ہوتا, پانی اتنا نہیں پیا جا رہا ہوتا. آم تو پیتا ہے میں آم. اچھا پتہ ہے مسز احمد, پانی پینا بھی ایک عادت ہوتی ہے. اگر آپ پانی بوتل, آپ کو بس میں ایک تجویز دوں گی باقی آپ مانیں, پانی کی بوتل جو تھی نا, نوٹ کہ آپ نے فریج سے اٹھ کے گلاس پانی کا لینا ہے, پانی کی بوتل جو ملتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا کریں. فریج میں سے بھر لیا روز اور بڑی بوتل خرید لیں, اور اس کو چلتے پھرتے آپ نے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ یہ میں نے
جو ہے 1 سے 2 لیٹر روز پینا ہے. آپ کو پہلے دوسرے 3 دن مشکل لگے گا, چوتھے دن یو ول بی ایڈکٹڈ ٹو واٹر. اور اس میں اگر آپ کو ٹیسٹ کا فرق ہے تو اس میں تھوڑا سا لیمن بھی سکویز کر سکتے ہیں, لائم سکویز کر سکتے ہیں, نمک چینی ڈال کے. میں پانی نہیں پیا کرتی تھی, پانی پینا مجھے ڈیفیکلٹ لگتا تھا, مجھے اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا تھا پانی کا, لیکن عادت پڑ جاتی ہے. میں میر علی صاحب کی کال لے لوں, بڑی دیر سے انتظار کریں. میر علی ویلکم ٹو دی شو. جی وعلیکم السلام. میں اسٹیٹ آف ورجینیا سے بول رہا ہوں. I have a question about this. After fasting sugar, some doctors say 99, and different doctors have different opinions. Somebody say 120 is fine. Somebody say 110 is fine. I mean, fasting, usually people say 99. I talk to the doctor, oh no, these days, those days gone, 110 is fine. Some say no, up to 120 is fine. So what's the right answer? The right answer is کہ American Diabetic Association جو ہے بہت عرصے پہلے 120 کو سمجھتی تھی کہ یہ ایک نارمل انسان کی بلڈ شوگر ہونی چاہیے ان فاسٹنگ. پھر انہوں نے اوور پیریڈ آف ٹائم دیکھا کہ ایسے لوگوں کے اندر بیماری ابھی موجود ہوتی ہے اور ان کو پرابلم ہوتے ہیں, تو انہوں نے اپنا کرائٹیریا چینج کر کے اس کو 110 کر دیا. ابھی مور ریسنٹ جو ان کی آئی ہے, امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو شوگر کے اوپر ٹوٹل اتھارٹی ہے, دنیا میں اتھارٹی سمجھا جاتا ہے. انہوں نے اب ریکمنڈیشن دی ہے کہ جی 99 یا اس سے کم جو ہے دیٹ از نارمل, 99 سے 110 تک جو ہے دیٹ از بارڈر لائن, اور 110 سے اوپر تو جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ڈائبیٹک ہو. جی فاسٹنگ کی بات کریں. ہمارے پاس ایک کال ہے جی شہناز کیلیفورنیا سے. جی شہناز ویلکم ٹو دا شو. جی فرمائیے. السلام علیکم. مسز قریشی ہیں جی ہمارے ساتھ ٹیکسس سے. مسز قریشی ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. السلام علیکم. میرا ذرا سوال جو ہے رمضان سے ہٹ کر ہے. مجھے نان ٹاکسک کوائٹر تھا تھائرائڈ, میں نے 6 منتھ اگو میں نے سرجری کروائی تھی, لیکن میری آواز جو ابھی تک صحیح نہیں ہے, بھاری آواز ہے. تو میں نے ابھی ENT کے ڈاکٹر کو دکھایا, انہوں نے میری اینڈوسکوپی کی, وہ کہہ رہے ہیں نہیں سب کچھ آپ کو لارنجل باکس وغیرہ سب صحیح ہے, کوئی انجری نہیں ہے, لیکن میری آواز نہیں, کہتے ہیں وہ آپ کو مسل اسٹریچ ہو گئے ہیں. تو کیا میری یہ مسل صحیح ہو جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے یہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے تھائرائڈ کے پاس سے جو ہے نا ایک نرو جاتی ہے جو کہ ہمارے ووکل کارڈ جن کے اندر ہم بولتے ہیں تو اس کو ریکرنٹ لارنجیل نرو کہتے ہیں, وہ نرو جاتی ہے. اگر اس نرو کے اندر ڈیورنگ سرجری کوئی سرجن سے نک لگ گیا ہے, پارشلی وہ کٹ گئی ہے, پوری نہیں کٹی, پارشلی کٹ گئی ہے, ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو بے ہوش کیا تو گلے میں انہوں نے ٹیوب ڈالی تھی, وہ ٹیوب جو ہے بعض اوقات گلے کو اریٹیٹ کر دیتی ہے, اور آپ کے ووکل کارڈ جو ہے وہ سانس لینے کے لیے ٹیوب ڈالتے ہیں جب آپ جنرل اینستھیزیا میں ہوتے ہیں, تو وہ کچھ عرصے کے لیے ووکل کارڈ کو خراش آ جاتی ہے, تو اوور پیریڈ آف ٹائم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جو ہے اس کے بارے میں آپ کچھ اور بتائیں گی ڈاکٹر زہرا؟ انشاءاللہ آپ نے سارا کچھ بتا دیا, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن دیسی ٹوٹکے اگین میں تھوڑا سا دیسی اسٹائل پہ بھی بلیو کرتی ہوں, بینگ اے ڈاکٹر, حالانکہ میں ادھر بات نہیں کرتی اپنے پیشنٹس کو, لیکن ٹی وی پہ مجھے لگتا ہے سب کچھ بتا دینا چاہیے. جو غرارے ہوتے ہیں نا, اٹس لائک آپ کو سودنگ افیکٹ ہوتا ہے, تو وہ ضرور کرتے رہیں. اس لائک جس طرح سے ہم کبھی کبھی کوئی فریکچر ہو جائے تو اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کتنی لمبی ہوتی ہے اور مساج کرنے کو کہتے ہیں, تو اس طرح سے یہ غرارے وڈ ہیلپ یو آلسو. جی تو انہوں نے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اسپیچ تھراپی کرائیں, تو غراری میں اس کی نمک کی کروں. اسپیچ تھراپی ضرور کر لینی چاہیے آپ کو. بعض اوقات اگر جو ہے وہ آپ کا ووکل کارڈ کو دوبارہ ان کو دکھوا لیں کہ پیرالائز تو نہیں ہے, پارشل اگر پیرالسس ہو جائے ووکل کارڈ کا, تو بعض اوقات اس میں ٹیفلون انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے, بڑے سارے علاج کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کا واقعی کوئی سرجیکل ڈیمیج ہے نرو کو, تو وہ چیز آپ اپنے ڈاکٹر کو اسپیسیفکلی کہیں کہ مجھے ایویلیویٹ کرو کہ میری ریکرنٹ لارنجل نرو جو ہے وہ تو نہیں ڈیمیج ہو گئی کہیں سرجری کے دوران, اور اس کے بعد میجورٹی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ود ٹائم تھوڑے عرصے میں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ واصف ہیں جی فرام کینیڈا. واصف ویلکم ٹو دا شو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. جی میرا آپ سے سمپل کوشچن ہے. کوشچن یہ کہ آپ نے ابھی میڈیسن کے بارے میں بتایا کہ 24 آورس کا ڈفرنس ہو تو دیٹس فائن, لیکن میرا کوشچن یہ کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو فوڈ بھی تو انٹیک امپورٹنٹ ہوتا ہے نا, تو اگر وہ میڈیکیشن پہ ہیں جو 24 آورس کا اسٹین ہے لیکن دے ہیو ٹو ٹیک دی فوڈ ایز ویل, تو اس کا ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے روزے رکھنے پہ نہ رکھنے؟ بات وہی آ جاتی ہے اگر کڈنی کا پرابلم بھی ہے اور اگر فوڈ انٹیک. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
جو ہے نا ایک آسانی دی ہوئی ہے. آپ مذہب ویو پوائنٹ آف ویو سے اگر سوچیں تو بیماری کی حالت میں روزہ آپ پہ فرض نہیں ہے. اگر بیماری چاہے وہ بظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے, جیسے بلڈ پریشر ہے, جیسے ڈائبٹیز ہے, یہ چھپی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں. دیکھیں نا وہ ڈائبٹیز کا یہ بھی تو آ گیا نا کہ بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے کہ فل بلون ڈائبٹیز ہے, انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے یا گولیاں لے کے صرف کنٹرول ہو جاتا ہے. آپ کی شوگر لیول فلکچویٹ کتنے کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو اتنی زیادہ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ ٹالریٹ کر سکتے ہیں روزہ. لیکن اب یہ مت بھولیں کہ جو روزہ ہے یہ فروری کا روزہ نہیں ہے جو 7-8 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. 18-19 گھنٹے کا روزہ ہے, تو اگر آپ کو کھانا پڑتا ہے تو پھر آپ بالکل بے شک نہ رکھیں روزہ. اس میں کوئی یہ بات اور ہے کہ آپ ضرور غریب کو کھانا ضرور کھلائیں. خاص طور پہ پاکستان میں اس وقت کافی ٹرموائل ہے. نارتھ کنٹری میں آپ کو پتہ ہے کہ آئی ڈی پیز, وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ وزیرستان سے بہت سارے آئے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہماری مدد کے منتظر بھی ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے, اور یہ اچھا ثواب کمانے کا موقع ہے, تو ضرور ان کی ہیلپ کیجئے. بیسکلی باٹم لائن از دس کہ ہمیں آپ کی میڈیکل سچویشن کمپلیٹلی نہیں ہم کمپریہینڈ کر سکتے. ہم آپ کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر رکھ سکتے ہیں اور میڈیکلی اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو کوئی فلکچویشن نہیں ہو رہی تو رکھیں, ادروائز نہ رکھیں. بالکل. ایک چھوٹی سی بریک پہ ناظرین, اور بریک سے آئیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب جاری رکھیں گے. چھوٹی سی بریک. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ ہماری کالر ہیں جی تہمینہ فرام کینیڈا. ویلکم ٹو دا شو تہمینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا, میں بھی ڈائبیٹک ہوں 17 ایئرس سے, اور میرا مین پرابلم ہے نیند. مجھے رات کو نیند نہیں آتی, اور مجھے پتہ یہ کرنا تھا کہ یہ سارے جو میرے ایشو ہیں, کبھی کبھی میں بہت ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں, مجھے رات کو نیند نہیں آتی, تو یہ بھی ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہے. اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پچھلے سال میں نے رمضان کے روزے رکھے تھے اور مجھے یہ لگتا تھا کہ میں روزے رکھ سکتی ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اس سال مجھے سب یہ کہتے ہیں کہ بہت لمبا روزہ ہے, اور جب 18 گھنٹے یا 19 گھنٹے آپ کی باڈی میں واٹر نہیں جاتا تو آپ کی کڈنیز ہرٹ ہو سکتی ہیں. تو صرف مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ پچھلے سال میں نے روزے رکھے تھے تو کیا میں اس سال روزے رکھ سکتی ہوں, لیکن اس سال مجھے لوگ ڈرا رہے ہیں. آپ کی ڈائبٹیز کنٹرولڈ ہے؟ ہاں ہے تو کنٹرول. اور کیا لیتی لیکن اگر میں 18 گھنٹے پانی نہیں پیوں گی تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ بس مجھے یہ پتہ ڈائبٹیز کے لیے میں جینومیٹ لے رہی ہوں صبح شام. اچھا, صبح شام لیتی ہیں. ہماری جو بریک کے دوران ہمارے پروڈیوسر جو ہیں ان سے بھی اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی ہماری کہ شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی ٹرائی کرنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کہا؟ جی میں وہ یہی بات کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے نا, اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ڈیزیز. یہ پورے سسٹمز کو افیکٹ کرتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی قسم کا اسٹریس فیکٹر آ جائے, اسٹریس فیکٹر اسٹارویشن کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے, کسی نے فاقہ کیا, ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. اسٹریس فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ایکسرسائز کر لے, انسولین کا انجیکشن لگانا بھول جائے, اپنے میلز ان کو فریکوینٹ چھوٹے چھوٹے اسنیکس لینے ہوتے ہیں وہ نہ لیں, انفیکشن ہو جائے, کوئی ڈیزیز ہو جائے, ریسپیٹوری ڈیزیز کوئی ہو جائے, اس کے وہ کین ٹریگر کیٹوایسیڈوسس. کیٹوایسیڈوسس ہو سکتا ہے ان کو ڈائبیٹک پیشنٹس کو, جو کہ ایک ایمرجنسی ہو جاتی ہے جس میں کڈنیز فیل ہو سکتی ہیں, پورا برین کا سسٹم خراب ہو سکتا ہے سارا, تو ایمرجنسی میں جا سکتے ہیں. تو اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے ڈائبیٹک پیشنٹس کی ڈائبیٹک ایجوکیشن کی جاتی ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے میلز لینے ہیں, ان اسٹریس فیکٹر سے دور رہنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انسولین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہت بیڈ کنڈیشن ہے, صحیح کنٹرول ڈائبٹیز نہیں ہے. اب انہوں نے اگر پچھلی دفعہ رکھے تھے اور جینومیٹ پہ ہیں اور صبح شام کھاتی ہیں جی, اور وہ جو ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر فلکچویشن زیادہ نہیں ہو رہی ہے ڈائبٹیز کی, ان کے ساتھ ایک ڈائبٹک کی کڈنی کو بچانے کے لیے بھی ڈائبٹک پیشنٹ یوزلی سارے ڈاکٹرز ان کو میڈیسن پہ ڈالتے ہیں, ایس انہیبیٹرز جو ہوتے ہیں اس پہ بھی ڈالتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں, رکھ کے ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر توڑنا پڑ جائے تو آپ کو اس کیٹیگوری میں اللہ میاں نہیں رکھے گا جو کہ ایک نارمل ہیلتھی بندے کو رکھ رہا ہے. دیر از اے ریزن وٹ یو آر ڈوئنگ. دوائی کے لیے اگر آپ کو اپنی بیماری کی. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ انسولین جو ہے وہ ہمارے پیٹ کے مڈل میں اسٹمک کے پیچھے جو آرگن ہوتا ہے پینکریاز, وہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے. تو جب آپ کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو آپ پینکریاز کو بھی ریسٹ دیتے ہیں, کیونکہ کھانا ہم کھاتے ہیں تو انسولین آتی ہے باہر, وہ ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے سارا کچھ. تو میڈیکل سٹڈیز ہیں
کہ ڈپریشن آپ کا نیچے چلا جاتا ہے اور انسولن کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کا وزن کنٹرول ہوتا ہے اور ڈائبٹیز کنٹرول کرنے میں اوور پیریڈ آف ٹائم آپ کو یہ بہتر فائدہ ہوتا ہے. بلکہ ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ فاسٹنگ لوگوں کو نہیں بتاتے تو a time will come کہ when it will be considered as a malpractice. اس حد تک ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا, امریکن ڈاکٹر ہیں, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ مہینے میں کچھ دن آپ فاسٹنگ کریں, مطلب ہر آدمی کا اپنا اپنا فاسٹنگ سچویشن ہے کہ ڈیفرنٹ ہے نا, تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پتہ کرنا پڑے گا. اور ٹرائی کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے فوائد اس قدر زیادہ ہے کہ اگر یہ ٹرائی کر لیتی ہیں تہمینہ صاحبہ تو حرج کوئی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی روزے لمبے تو ہیں, یہ کوئی عام نارمل روزہ نہیں ہے جو کہ آپ اس کا یہ ہے نا کہ آپ فروٹ کھائیں, جیسے آج کل واٹر میلن ہے آپ کو اویلیبل, وائٹامن ای اور اے سے بھرا ہوا ہے. اور سحری کے ٹائم کوشش کریں کہ اپنی ساری میڈیسنز اور وائٹامنس جو ہیں وہ ایکسٹرا نیوٹریشس, جو وائٹامن ای, بی, سی, ملٹی وائٹامنس جتنے بھی لیتے ہیں وہ سب کو ویسے بھی لینے چاہیے, وہ سحری کے ٹائم ضرور لے لیں تاکہ ایکسٹرا نیوٹریشن. اور ایسی چیزیں کھانے سے اوائڈ کریں جن کے جیسے ہائی پروٹین ہے, جیسے پراٹھے ہیں جن کے کھانے کے بعد پیاس بے انتہا لگتی ہے, نمک کم کر دیں, جس کے بعد آپ کو باڈی جو ہے نا وہ پانی کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے آپ کو. لیکن پانی پئیں بھی روزہ رکھنے سے پہلے کافی, جتنا پی سکتے ہیں. میں تو کافی پیتی ہوں, تھوڑا سا مینٹلی بھی بندہ, لیکن اگین میڈیکل سچویشن جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو خود سے جج کرنی پڑتی ہے, آپ کے ڈاکٹر کو. ٹھیک ہے, ایک چیز سب کے لیے اوپر لاگو نہیں ہوتی. کال لے لوں جی, ہمارے ساتھ آمنہ ہے جی فرام ورجینیا. آمنہ ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ ابھی میرے ہسبینڈ نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ وہ ڈائبٹک پیشنٹ کو کتنی شوگر رہنی چاہیے, تو میرا یہی کوشچن ہے کہ انہوں نے شاید یہ مینشن نہیں کیا کہ نان ڈائبٹک کو کتنی ہونی چاہیے اور ڈائبٹک کو کتنی ہونی چاہیے کہ اندر ان کے اس میں ہو. جی دیکھیں, نارمل جو ہے وہ نان ڈائبیٹک ہی کا لیول ہوتا ہے کہ 100 سے نیچے ہونی چاہیے, 99 سے کم ہوتی ہے. نارمل جو لوگ ہوتے ہیں کسی کی 70 ہوتی ہے, کسی کی 80 ہوتی ہے, کسی کی 85 ہوتی ہے. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے رات کو آپ نے کب کھانا کھایا, آخری دفعہ کیا کھایا. میں ڈائبٹک ہوں, میری اکثر 120 رہتی ہے, کبھی 130 تک چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہیموگلوبن A1C جو ہے اس کا لیول بھی چیک کروائیے کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کے جسم میں جو شوگر کا لیول رہا ہے نا, ہیموگلوبن A1C, اس سے پتہ لگ جائے گا, کیونکہ وہ ریڈ سیلز کی لائف ہوتی ہے 4 مہینے, اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی شوگر کتنی کنٹرول رہی ہے. تو بیسکلی آپ اپنے لیول کو نان ڈائبٹک کے ہی برابر لا رہی ہیں, تو آپ کہیں گی نا کہ کنٹرولڈ ہے. جی, نارمل انسان کے برابر آ جائے گا ڈائبیٹک کا, تو پھر وہ کنٹرولڈ ہوگا. اور ہیموگلوبن A1C آپ کی 6% سے کم ہونی چاہیے. اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی شوگر جو ہے ہائی رہی ہے, اور اس کے لیے پھر آپ کے ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے دیں گے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سڈنلی ہم شوگر بہت کم نہیں لانا چاہتے, کیونکہ ان کو ہائپوگلائسیمیا کا افیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر ٹھہر ٹھہر کے ڈائٹ کو کنٹرول کر کے, اگر رات کو کوئی ایسی چیز کھا کے سو جاتی ہیں کہ صبح آپ کے لیولز بہت ہائی ہوتے ہیں, تو پھر اپنی ڈائری بنائیں, فوڈ ڈائری, کہ رات کو ایسی کیا چیز کھاتی ہیں, کوئی اسنیک لیتی ہیں کہ صبح اتنی ہائی کیوں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے آپ کی تھوڑی ہائی لیول میں آتی ہے, پھر آپ کا ویٹ اور ساری چیزوں پہ بھی آ جاتا ہے. آپ ایک دم سڈنلی کم نہیں کرنا چاہتے, لیکن ٹرائی کریں کہ آہستہ آہستہ. لیکن ایکسرسائز اور ڈائٹ جو ہے ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ڈائبٹیز کے کنٹرول کرنے میں, دوائی کے علاوہ. ظاہر جس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے نا ڈائبٹیز اور اس کی, یہی بات ہم سے میرے سے آفس میں آ کے لوگ پوچھتے ہیں, جی پریگننٹ عورت جو ہے روزہ رکھ سکتی ہے کہ نہیں. تو اس کا بھی میں یہی جواب دیتی ہوں کہ دیکھیں ایک پریگننٹ عورت کی جو کیلوریز ہوتی ہیں پر ڈے انکریز کر جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اے نان پریگننٹ. پوری فزیولوجی چینج ہو جاتی ہے نا عورت کی پریگننسی کے دوران. تو اس میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں کوئی اگر آپ میڈیکلی فٹ ہیں, آپ کی پریگننسی بالکل ہیلدی جا رہی ہے, آپ کے بچے کی گروتھ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے, آپ کو ساتھ کوئی کو فیکٹرز, کو موربیڈیٹیز, کوئی ایسے ایلیمنٹس نہیں ہیں, بلڈ پریشر ہائی نہیں ہے, ڈائبٹیز نہیں ہے, اور ایک نارمل ہیلتھی اور بہت ایڈوانس سٹیج میں پریگننسی میں نہیں ہے آپ, پھر بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اور میرے پاس جو عربی عورتیں آتی ہیں ان کو جو مرضی سمجھا لو, انہوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے طریقے سے رکھ لیتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں پڑتا انہیں. تو پھر میں کہتی ہوں اگر رکھ سکتے ہیں اور اچھی ہیلتھی ڈائٹ کے ساتھ, الٹرا ساؤنڈ کر کے میں دیکھتی رہتی ہوں کہ بیبی کی گروتھ صحیح ہے, تو میں انہیں منع بھی نہیں کرتی. تو پھر جو مائیں جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں ان کو کیا کہتی ہیں؟ ان کا لیے بھی یہی دیکھیں رول یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اف یو کین ڈو اٹ اور ناٹ. ان کو بھی ایکسٹرا کیلوریز کی تو ضرورت ہے, ملک کی, ہائیڈریشن کی, زیادہ فلوئڈس کی, واٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں روزہ تو آپ رکھ لیں اگر آپ میڈیکلی فٹ ہیں. لیکن اگر آپ کو بیچ میں ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے, آپ کو ایک پریگننٹ عورت کو جس طرح نوزیا شروع ہو جاتا ہے, ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کا بیبی گرو کرے, پیچھے کی طرف گروتھ رک گئی ہے, تو ایسا نو.
تو بیسکلی اٹس آلسو لٹل بٹ کامن سینس کہ کون کیا کر سکتا ہے. ہمارا ریلیجن اتنا کوئی سخت نہیں ہے کہ کسی بیمار اور سفر والے کو تو ویسے کہہ دیا گیا کہ یا کسی اور کو رکھوا دو, اس کا جو باقاعدہ ریلیجیس ایلیمنٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ بڑی کامن کمپلین ہوتی ہے کہ جی ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کی بنیادی وجہ ڈاکٹر زہرا ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن. ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کو ہیڈ ایک ہوتی ہے, اور بعض اوقات جو مائگرین ہیڈ ایک ہوتی ہے وہ بھی ٹریگر کر جاتی ہے. تو اس کا علاج بیسیکلی یہی ہے کہ آپ ایک تو صبح کے وقت پانی زیادہ پئیں سحری کے وقت روزہ رکھنے سے پہلے, اور اگر آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کو درد ہو جائے گی تو گولی کھا سکتے ہیں, ٹائلینول, ایڈول وغیرہ کوئی ایسی سر درد کی گولی صبح کھا لیں جس کا افیکٹ 12 گھنٹے آپ تک لاسٹ کر جائے. اور پھر اگر جو ہے وہ اس قدر ناقابل برداشت ہے تو پھر وہ اسی بیماری کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے, تو اس میں آپ چاہے جو ہے پھر روزہ نہ رکھیں. مائگرین کا اتنا سویئر دورہ پڑ جائے, فٹ پڑ جائے تو پھر آپ تو بیمار ہی ہو گئے نا, تو پھر تو آپ کو روزہ توڑنا پڑ گیا. ہماری خواہش تھی آج کے ہمارے ساتھ جو ہے کوئی ریلیجس اسکالر بھی آ جائیں, تو مذہبی پہلو سے بھی ہم اس موضوع میں بات کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی آج ان کی کوئی مصروفیت ایسی تھی کہ آ نہیں سکے وہ, تو پھر ہم میڈیکل کے اوپر ہی ہم لوگ زیادہ میڈیکل پہ کوشش کرتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وڈرال جو ہوتی ہے نا کیفین سے, کیونکہ ہم دیسی لوگوں کو چائے پینے کی بڑی عادت ہوتی ہے, اور مجھے تو خیر دن میں 3-4-5 دفعہ چائے کا کپ نہ ملے تو لٹرلی آئی ایم ایڈکٹڈ ٹو اٹ کہ مجھے چائے چاہیے. پھر صبح ایڈکشن کی جہاں تک بات کی آپ نے, اس میں صرف چائے کی بات نہیں رہ جاتی, وہاں پہ سگریٹ کی بھی ایڈکشن ہے. بے شمار لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور ہماری بے انتہا کوشش کے باوجود لوگ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں, اور اٹس اے ٹف ہیبٹ ٹو کوئٹ. لیکن لوگ 2-4 دنوں میں عادی ہو جاتے ہیں چھوڑنے کے. جو وڈرال ہوتی ہے نا, اگر آپ کو ہیڈ ایک ہو رہی ہے چائے نہ پینے کی وجہ سے, تو یوزلی میں سحری کے ٹائم بھی چائے پیتی ہوں, میں افطاری کے ٹائم بھی, ایک جگ پورا نہیں جگ نہیں, ایک بڑا کپ وہ بھی پیتی ہوں. اور پہلے 3-4 دن آپ کو آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ یو نیڈ چائے, یا یو نیڈ, اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے اس کو فیلنگ ہوگی, یا پان کھاتا ہے, یا کوئی پان کھاتا ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 4-5 پہلا ہفتہ میرا خیال ہر چیز کے وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں, آپ کو فیلنگ ہوتی ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, طبیعت میں لوگ کاٹنے کو دوڑتے ہیں ایک دوسرے کو, کاٹنے کو دوڑتے. میرے ہسبینڈ تو بڑے خوش ہیں آج کل, جب میں روزہ رکھتی ہوں تو بولا نہیں جاتا میرے سے. ساری بیویاں جو روزہ رکھیں تو کم از کم چپ رہیں گی. وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے, جتنا بولنا ہے ٹی وی شو پہ بول کر آ جاؤ. بلکہ آج بڑی اچھی بات ہے کہ مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں پہ جب ہم اس قسم کا ٹاپک شروع کیا ہے تو وہاں پہ انرجی بھی اللہ میاں دے دیتا ہے. جی بالکل, ویسے گھر میں میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا. جی, تو میں کہہ رہی تھی کہ پہلا ہفتہ یہ وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ باڈی کو عادت پڑ جاتی ہے, تو پھر آپ کا روزہ بھی سہل ہو جاتا ہے. اللہ میاں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے, آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. اس آپ کے اچھے میسج کے ساتھ ہم ناظرین سے اس وقت اجازت چاہیں گے. آخری منٹ شروع ہو چکا ہے, کاؤنٹ ڈاؤن ہو چکا ہے شروع, ہمارا پروگرام اختتام کے قریب پہنچا ہے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی باتیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ رمضان بابرکت مہینہ آپ کے لیے خوشیاں لے کے آئے, آپ کے لیے صحت لے کے آئے, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے, اپنا بہت خیال رکھیے. میری طرف سے اجازت, میں ڈاکٹر زہرا سے کہوں گا. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ہماری باتیں سنی اور ہوپ فلی اس سے فائدہ بھی اٹھایا. مجھے ایک تھوڑی سی اپنی ناظرین سے کمپلین ہے کہ ہم باتیں تو بہت ساری کرتے ہیں لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایسپرین لو, کولیسٹرول لیول چیک کرو, ڈاکٹر کے پاس جاؤ, پلیز اس چیز کو غور سے سنیں اور اس کے اوپر عمل بھی کیجئے, اور اللہ میاں باقی آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ. اور سب کو ہماری طرف سے ڈھیر ساری مبارک رمضان مبارک کی.